شاکر اوان صحافی ہیں، ٹویٹس کی، اب کہاں پہ ایسی غلطی ہوئی؟ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آواز اٹھا دیا، سچ بتانا شروع کر دیا احتجاج کے حوالے سے۔ سچ تو بولنے دینا یار، اور یہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا ہے، نہ وارنٹ آف اریسٹ ہے آپ کے پاس، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اسے ٹی وی چینل سے نکالا گیا، اب صرف شاکر اوان نہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ مطیع اللہ جان کو بھی اٹھا لیا۔ سر مجھے تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ ایف آئی اے کے ان کے جو کیسز تھے ان میں ان کی ضمانت تھی نہیں تھی، کیا معاملات بنے، اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل تھی پہلے؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے، فسطائیت آپ کو پتہ ہی ہے، اس وقت صحافت نام کی کوئی چیز پاکستان کے اندر تو رہ نہیں گئی کہ آپ نے صاحب ہر چیز کنٹرولڈ ہے، میڈیا کنٹرول ہے، آپ لوگ ہیں کچھ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو شاکر ان لوگوں میں سے تھا، اسے یہ فکر نہیں تھی، یعنی اسے ٹی وی چینل سے نکالا گیا، پریشر ڈال کے نکلوایا گیا، وہ فکر کوئی نہیں کرتا تھا پریشانی، اور وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتا تھا۔ اب کسی کو یہ آواز اٹھانا، سچ بولنا اچھا نہ لگے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اب ضرورت ہے ہماری صحافتی تنظیموں کی کہ اس پہ کھڑے ہوں، یعنی اس پہ کھڑے ہوں، کھل کے سامنے آئے اور یہ معاملات اس طرح لے کر چلیں۔ اور جہاں تک ایف آئی اے والا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا، اس میں تھا ہی کچھ نہیں، ضمانت ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹ ابھی پڑی ہوئی ہے، غالباً 5 دسمبر ہے شاید، مجھے اگر یاد نہیں پڑتا۔ اور اب یہ والا واقعہ جو ہے، جو کہ یہ سچ بتانا شروع کر دیا، جو 24 والا دھرنا ہے احتجاج کے حوالے سے، پھر جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا، اب صرف شاکر اوان نہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ مطیع اللہ جان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ یس، مطیع اللہ جان کو بھی اٹھا لیا گیا، ثاقب بشیر صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں لاہور میں نہیں ہیں، اور ہم نے جتنا پتہ کیا ہے یہاں تک، اسی لیے حبس بیجا کی درخواست دائر کر رہے ہیں ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے کہ ان کو ریکور کیا جا سکے۔ اور نہ میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ ان کا ایسا کام دیکھا کہ جس سے میں کہوں کو بغاوت کے عنصر کی عمل ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہاں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے نام پہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو تو یہ حال ہے۔ آپ نے ضرورت اس امر کی ہے، اگر میں سچ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں صحافتی تنظیموں کو اکٹھا ہونا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور یہاں آواز لینے والا بھی کوئی نہ رہ جائے، تو یہ تو کام انہیں کرنا پڑے گا۔ باقی جو معاملات جتنے بھی ہیں، اور میری ذاتی رائے کے مطابق تو یہاں پر اس پہ جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے۔ جو صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں تو رکنا ہے نا، کہیں تو رکنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس کو مرضی چاہیں اٹھا کر لے جائیں، زبان بند کریں، ٹویٹ ہماری مرضی کے کریں، آپ ایسا ٹویٹ نہ کریں۔ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے؟ وہ شاید دیکھیں وجہ کیا ہے، بولنے پہ تو ہے نا کہ آپ سچ نہ بولو، بھائی سچ تو بولنے دینا یار، کم از کم آپ کو پسند نہ آئے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یعنی آپ اگر ملک کے اندر بدماشی چلائیں، فسطائیت چلائیں اور آپ رکے نا، تو کیا اس پہ آواز نہیں اٹھنی چاہیے؟ کیا یعنی کیا آرٹیکل 19 اور 19 اس طرح کرے نا، دو تا یکسیت ہے آپ کے پاس، چپ کر کے بنیادی حقوق ختم کر دو یار، یہاں سے زندگی کی ضمانتیں جو دی ہیں نکال دو اس کو ساروں میں سے، آرٹیکل 9 نکال دو، 14 نکال دو، رائٹ ٹو اسمبلی نکال دو، اڑا مارو سارے آپ فنڈامنٹل رائٹ جو آئین کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ 19 اور 19 سے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اڑا دیں اس کو، جس طرح آپ نے 26ویں ترمیم شب خون مار کر لیا تو یہ بھی کر دیں، پھر لوگ گھر بیٹھ جائیں گے۔ یہی ہوگا نا، وہ جب تک آئین پاکستان 1973 ہے، رول آف لا ہے، تو اس پہ چلنے دے، جگ سائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ نہیں سمجھ آ رہا ان کو، اور سمجھ آنا چاہیے۔ دیکھیں کیا ہوا یہاں، آپ نے آواز نہیں اٹھانے دی نا، تو کیا ہوا؟ بین الاقوامی میڈیا میں دیکھیں، انہوں نے پولیس کے پاس گنے بھی غالباً دکھا دی، انہوں نے اب کچھ چیزیں جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب جو چیزیں چل رہی ہیں، گولیاں چلانے کی، آوازوں کی، یعنی اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ڈیٹیں، ٹائم، سارا کچھ ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی بتایا کچھ، بالکل بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا انہوں نے، اور میں تو مطالبہ کر چکا ہوں اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا، یعنی اور جوڈیشل کمیشن بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ احتجاج کے لیے جا رہے تھے نا، احتجاج کے لیے جا رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر فرض کریں کوئی گنے تھی، کوئی اسلحہ تھا، افغانی سے بڑا پیار ان کو ہو گیا اس گورنمنٹ کو، اس سے پہلے افغانی نہیں ہے، اب یہ جان کے افغانستان سے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں یا کیا حالات بنانا چاہتے ہیں، یا اور لیکن پنگا انہوں نے لے لیا ہے خیبر پختونخوا سے۔ خیبر پختونخوا وہ پٹھان لوگ وہ ہیں کہ جو سوویت یونین نہیں گرا سکا ان کو، امریکہ نہیں گرا سکا ان کو تاریخی طور پر اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب آپ نے اب بھگتنا تو پھر پڑے گا آپ کو، جس طرح بھی لے کر گئے ہیں۔ اگر آرام سے احتجاج کرنے بھی دیتے تو کیا تھا، کیا عرض تھا؟
یہاں پر غلط خبریں بتائی گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، چڑھائی کر دینی ہے. کوئی چڑھائی نہیں کرنی تھی یار. میرے پاس جو انفارمیشن ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ سر جی چوک پہ احتجاج کرنا تھا، دیٹس آل. اور یہ احتجاج ان کا حق ہے. لیکن حکومت وقت جو ہے نا فسطائیت کے ساتھ چل رہی تھی. پنجاب میں 144 کا نفاذ کر دینا، کنٹینر لگا دینا، خندقیں کھود دینا، لوگوں کو یعنی پورا پاکستان بند کر دیا، موٹر وے بند کر دی مینٹیننس کے نام پر. بندہ پوچھے. اچھا سر، جاننا چاہوں گا کہ شاکر اعوان صحافی ہیں، ٹویٹس کی، آپ نے ولاگز بھی انہوں نے بنائے، کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ایسی غلطی ہوئی کہ اس طرح کا، یا تو پھر بندہ بولنا بند کر دے، اگر بول رہا ہے تو کہاں پہ غلطی ہوئی، کہاں پہ روکنا چاہیے، اداروں کو پہلے بتا دینا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، یا آپ کے ساتھ وہ رابطے میں کب تک تھے وہ؟ دیکھیے کل تک رابطے میں تھے. عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں 8 کی 9 مئی کے حوالے سے دہشت گردی کورٹ میں. اور رات باقی جو دوست ہمارے ہیں یعنی کورٹ رپورٹر جو ایسوسیشن ہے، اشفاق، ہارون، سلمان تھے اور بہت دوست اب آپ سارے، ان لوگوں کے ساتھ یعنی وہاں کورٹ کے اندر میں جب آرگو کرنے کے لیے گئے ہیں تو سب سے رابطے میں تھا. اور یہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا ہے، یعنی انہوں نے پورا ٹریس کیا ہوا تھا، لوکیٹ کیا ہوا تھا. اب 20 کے قریب لوگ ہیں. کتنے ہیں؟ 20 کے قریب ہیں. اب کیا دہشت گردہ کہا جائے ان کو کہ آئے ہیں آپ، نہ وارنٹ آف اریسٹ ہے آپ کے پاس، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر ثبوت نہیں چھوڑتے. جو کیمرہ تھا کیمرہ اٹھا کر لے گئے، موبائل ہے موبائل لے گئے، بیوی کا موبائل لے گئے. اور ابھی تو کچھ کیش ویش بھی مسنگ چیزیں ایسی ہیں، ہم ایسی چیزوں میں جانا نہیں چاہتے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے اپنا اس نے شاکر نے، تو بھائی پرچہ ہے، آلریڈی پرچہ تھا، اس میں گرفتاری ڈالتے آپ. ضمانت. شاکر تو ایک شریف آدمی ہے. شاکر ضرور سے زیادہ شریف آدمی ہے، سچا ہے نا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا آدمی ہے. تو جو بندہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو بڑا آدمی تو وہ ہوا نا. اور اب تو باقی چھوٹے چھوٹے بونے نظر آتے ہیں. اب تو پاکستان کے اندر تو یار جمہوریت ختم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں تو اپنے رشتہ دار بھی دروازہ نوک کر کے جاتے ہیں، تو رات کے اس پہر میں گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ بھی کسی صحافی کے گھر میں جانا اور یہ کرنا، چار دیواری کا تقدس پامال کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ دیکھیں ایک بات ہے، اب میں نے ایسے کہا ہے نا آپ کو، پاکستان یہ مملکت بے آئین ہے. یہاں پر آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو اگر جانا تھا، آپ کے پاس تھے سرچ وارنٹ تھے، اور اچھا کوئی عدالت نہیں پوچھتی. کل وہ واپس آ جاتا ہے گھر تو چپ کر کے بیٹھ جاتے، وہ واپس تو آ گیا. کیا مطلب بھائی؟ روکو تو صحیح نا اس کو. بھی آئیں قانون کے مطابق کریں، سرچ وارنٹ لیں، گرفتاری ڈالیں. آپ قانون آپ کا راستہ دیتا ہے، مگر یہاں قانون کو ہم کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے.